حضرت ابن زبیر نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ جب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن کریم میں کیوں لکھوا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھتیجے، جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہے جہاں بھی موجود ہی رہے گی، ہم کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر تک نان و نفقہ اور بیوہ عورت کو میت کے مال سے دیا جائے اور اس کے مکان میں یہ رہے۔ پھر آیت معراث نے اسے منسوخ کر دیا اور خاوند کی اولاد ہونے کی صورت میں مال متروکہ کا 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 مال ورثہ کا مقرر کیا گیا، اور عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہوئی۔ اچھا، اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ان اقوال سے، صحابہ کرام کی باتوں سے اور قرآن کے ترجمے سے یہ چیز معلوم ہو رہی ہے، قرآن کے الفاظ سے، کہ اس آیت نے سال بھر تک عدت کو واجب ہی نہیں کیا۔ پھر منسوخ ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یہ تو صرف خاوند کی ایک وصیت ہے کہ اسے بھی عورت پورا کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، جو تو بس ایک وصیت ہے۔ اچھا، ائمہ کے اختلاف ہے، کہتے ہیں خاوند کے گھر میں عدت گزارنی ضروری ہے۔ اس کے دلیل موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ صحابہ فریہ بنت مالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے میرے خاوند گئے، قدوم میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے آپ کو قتل کر دیا، اور ان کا کوئی مکان نہیں جس میں عدت گزاروں اور نہ کچھ کھانے پینے کو ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے میکے چلی جاؤں، وہیں عدت پوری کروں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ تو کہنے لگی کہ ابھی میں حجرے سے لوٹی ہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے سے بلا لیا اور فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے پھر قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو جہاں تک عدت گزر جائے، چنانچہ میں نے وہیں عدت کا زمانہ پورا کیا، 4 مہینے 10 دن۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے بلایا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا، یعنی وہ فریہ کہہ رہی ہیں۔ میں نے اپنا یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سمیت سنایا، حضرت عثمان نے بھی اس کی پیروی کی اور یہی فیصلہ دیا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں۔ اور اگلی آیات ہیں ولیل مطلقاتی، ہاں یہیں سے، اور متعلقہ عورتیں ہیں جس کو طلاق ہو، جس کو کہا جاتا ہے متعلقہ عورتیں، متعاون کچھ نہ کچھ خرچہ دینا ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حق کا نا اس حال میں کہ حق ہے، علی المتقین متقی لوگوں کے اوپر، اور ذالکہ اسی طرح یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو۔ اچھا، اس آیت سے جو ہے وہ متعلقہ کو فائدہ دینے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اسے دیں اور چاہیں تو نہ دیں، یعنی متعلقہ عورت کو فائدہ دینے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو دیں، چاہیں تو نہ دیں، اس کے اوپر یہ آیت اتری ہے۔ اور بعض لوگوں کہتے ہیں اگر طلاق والی کو کچھ نہ کچھ دینا واجب ہے، دے دیا کریں، اور بزرگ لوگ بھی کہتے ہیں کہ چلو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ متقی لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ احسان کریں، اچھائی کریں، یعنی ان کے اوپر فرض نہیں ہے، اور وہ فرض کی بات یہ طلاق بائن جب ہو جائے یا تیسری طلاق ہو جائے، پھر خاوند کو رجوع کا حق نہیں رہتا، اور پھر نان و نفقہ بھی اس کے ذمہ نہیں رہ گیا، کیونکہ رجوع کا حق بھی نہیں رہ گیا، لیکن عورت آگے خاوند بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے اور پہلے کا حق بھی ختم ہو گیا۔ تو اب نان و نفقہ کی ذمہ داری جو ہے پھر وہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ دے تو بس جس طریقے سے پھر اس کا گزارا ہو وہ کرے۔ اگر کسی نے متقی بننا ہے تو وہ دے دے کچھ نہ کچھ خرچہ، لیکن جو پہلی 2 طلاقیں ہوتی ہیں رجوع کرنے والی، پہلی اور دوسری، اس کے اندر 3 مہینے کا خرچہ خاوند دے گا کیونکہ اس کو رجوع کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے تمہارے سامنے کھول کھول کے اپنی آیات کو پیش کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، سمجھ بوجھ حاصل کرو، عقل کرو کہ کام ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ آگے ہے علام ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الذین ان لوگوں کی طرف جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اس حال میں کہ وہ الوفن ہزاروں تھے۔ الفن کی جمع ہوتی ہے الوفن، ہزار اور پھر ہزاروں۔
حضر الموت، موت کے ڈر سے، فقالا تو کہا، لہم اللہ، ان سے اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، یقیناً بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اب یہاں کسی کا نام نہیں لیا، وہ کون قبیلہ تھا، کون جگہ تھی، وہ کہاں کے لوگ تھے، وہ نام نہیں لیا جہاں کہ لوگ ہزاروں، بس اتنا بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور موت کی ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ، پھر وہ مر گیا، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اچھا، یہ موت و حیات کا مالک جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس میں جہاد کا بیان بھی ہے، موت و حیات کا بیان بھی ہے، پڑھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ 4000 تھے، ایک اور روایت میں ہے کہ 8000 تھے، بعض کہتے ہیں 9000 تھے، بعض کہتے ہیں 40000 تھے، بعض 30000 سے کچھ اوپر بتاتے ہیں، یعنی صحیح تعداد نہیں ہے، اور بس ہزاروں، تو ہزاروں کا مطلب پتہ نہیں کتنے ہزار ہوں گے۔ اچھا، یہ بھی روایات میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ زاوردان نامی کو بستی تھی جو واسط کی طرف ہے، بعض کہتے ہیں اس بستی کا نام ازرعات تھا، یہ لوگ طاعون کے مارے اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگے تھے، یعنی یہاں بستی کا نام نہیں دیا گیا اور نہ ہی علیحدہ لفظہ کھول کے دیا گیا، مقصد ایک بات سنانا ہے آپ کو، جو اصل مین پوائنٹ ہے وہ بات ہم نے سننی ہے کہ وہ بھاگے کیوں تھے اور پھر ان کے ساتھ کیا بنا۔ یہ لوگ طاعون کے مارے اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگے تھے، ایک بستی میں جب پہنچے وہیں اللہ کے حکم سے سب مر گئے، اتفاق سے ایک اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک چٹیل صاف ہوادار کھلے پرفضا میدان میں ٹھہرے تھے اور فرشتوں کی چیخ سے ہلاک ہو گئے تھے، جب ایک لمبی مدت ان کے اوپر گزر گئی، ان کی ہڈیوں کا بھی چورا ہو گیا، تو اس جگہ بستی بس گئی، تب ایک نبی وہاں سے نکلے۔ اب نبی کا وہاں جو ہے نام وہ نہیں دیا گیا حدیثوں میں، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، اور نہ ہی قرآن میں بتایا گیا، بس نبی نکلے، انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، حکم دیا کہ تم کہو کہ اے بسیدہ ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں فرماتا ہے کہ تم گوشت پوست رگیں پٹھے بھی جوڑ لو، چنانچہ اس اللہ کے نبی کے دیکھتے ہوئے یہ بھی ہو گیا۔ پھر آواز آئی کہ اے روحو، اللہ تعالیٰ کا تمہیں حکم ہو رہا ہے ہر روح اپنے اپنے قدیم جسم میں آ جائے، چنانچہ یہ سب جس طرح ایک ساتھ مرے تھے اسی طرح ایک ساتھ جی اٹھے، اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، سبحانک لا الہ الا، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دلیل ہے قیامت کے دن اسی جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا بھاری فضل و کرم ہے، وہ زبردست ٹھوس نشانیاں اپنی قدرت قہرہ کی دکھا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے بھی اکثر لوگ نہ قدرے ہیں اور بے شکرے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی جگہ بچاؤ اور پناہ نہیں ہے۔ جو لوگ وبا سے بھاگے تھے اور زندگی کے حریص تھے تو اس کے خلاف عذاب آیا اور فوراً ہلاک ہو گئے۔ اچھا، جہاد کا ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ یہ نا ایک مسند احمدی ایک حدیث میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شام کی طرف چلے اور سرخ، کوئی جگہ کا نام تھا سرغ، وہاں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں سرداران لشکر ملے ان کو اور خبر دی کہ شام میں آج کل وبا ہے، چنانچہ اس میں اختلاف ہوا کہ اب وہاں جائیں یا نہ جائیں۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف جب آئے اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب وبا کسی جگہ آئے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے اس کے ڈر سے مت بھاگو، اور جب تم کسی جگہ وبا کی خبر سن لو تو تم وہاں مت جاؤ، جس جگہ میں ہو وہیں بس ٹھہرے رہو۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر وہاں سے واپس چلے گئے، جو بخاری مسلم میں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو اگلی امتوں پر ڈالا گیا تھا۔ اچھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جس طرح لوگوں کا بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا، اس طرح جہاد سے منہ موڑنا بھی بیکار ہے۔ تو آئیے جہاد کی باتیں سنتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔
یعنی وہ لوگ بیماری سے بھاگے تھے یا موت سے بھاگے تھے تو ان کا بھاگنا بھی انہیں نہ بچا سکا، اس طرح جہاد سے منہ موڑنا بھی اسی طرح ہے۔ اجل یعنی موت اور رزق جو ہے یہ دونوں قسمت میں لکھے جا چکے ہیں۔ رزق نہ بڑھے نہ گھٹے، نہ موت پہلے آئے نہ پیچھے آئے۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اڑ کر بیٹھے ہوئے نا، اپنے ساتھیوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مجاہد شہداء بھی اگر ہماری طرح رہتے تو مارے نہ جاتے، تو ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جانوں سے بھی موت کو ہٹا دو۔ سورۃ آل عمران کے اندر آئے گا انشاءاللہ یہ۔ اور جگہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم پر لڑائی کیوں لکھ دی، کیوں نہ ہمیں ایک وقت تک فرصت دی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مضبوط برج بھی موت کے سامنے ہیچ ہیں، وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکتے۔ اس موقع پر اسلامی لشکروں کے سردار اور بہادروں کے پیشوا اللہ کی تلوار اسلام کے پشت پناہ ابو سلمان خالد بن ولید کا وہ فرمان ہے، اس کا ذکر کرنا بالکل مناسب وقت ہے جب اپنے انتقال کے وقت فرمایا تھا کہاں ہے موت سے ڈرنے والے، لڑائی سے جی چرانے والے نامرد، وہ دیکھیں کہ میرا جوڑ جوڑ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی ہو چکا ہے، سارے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تیر تلوار نیزہ برچھا نہ لگا ہو، لیکن دیکھو آج میں اپنے بستر میں فوت ہو رہا ہوں، میدان جنگ میں نہ میں مرا۔ تو جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور اس کو بجا لانا ہے۔ من ذا الذی، وہ جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ، تو وہ اسے بڑھا دے، اللہ اس کے لیے اضعافا کثیرہ، بہت زیادہ گناہ، بہت زیادہ، اضعافا کثیرہ، کثیرہ کا بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ گناہ بڑھا کے اس کو دیا جائے گا۔ واللہ، اور اللہ، یقبض، قبض کرتا ہے، بند کرتا ہے، ویبسط، اور بسط کا مطلب ہے کھول دینا، کھول دیتا ہے، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کون ہے جو ایسے اللہ کو قرض دے جو نہ مفلس ہے نہ ظالم ہے، جس صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو دہدہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، فرمایا اپنا ہاتھ دیجئے۔ پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اور وہاں سے سیدھے اپنے باغ آئے اور باہر ہی کھڑے رہ کر اپنی بیوی صاحبہ کو آواز دی کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ قرض حسن سے مراد ہے فی سبیل اللہ، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اور بال بچوں کو خرچ بھی ہے اور تصویر و تقسید بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اسے دگنا چوگنا کر کے دے گا۔ جیسے اور جگہ بھی ہے قرآن پاک کے اندر مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کی مثال اس دانہ جیسی ہے جس کی 7 بالی نکلیں اور ہر بالی میں 7 دانے، اور پھر وہ کتنے ہو گئے، پھر 700 ہو گئے، ایک دانے 700 دانے ہو گئے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ جسے چاہے دیتا ہے۔ اس کی تفسیر بھی آگے ہے، تو انشاءاللہ جو سورۃ بقرہ کی آیت تھی وہ آگے آئے گی، اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت کعب احبار سے ایک شخص نے کہا میں نے ایک شخص سے یہ سنا ہے کہ جو شخص سورۃ قل ھو اللہ کو ایک دفعہ پڑھے اس کے لیے موتی اور یقوت کے 10 لاکھ محل جنت میں بنتے ہیں، کیا میں اسے سچ مان لوں؟ آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، بلکہ 20 اور بھی، اور 20 لاکھ بھی، اور بھی اس قدر کی ان کی گنتی جو ہے گنتی سے باہر جناب باری تعالیٰ کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، جانیں گے اللہ اتنے زیادہ بھی دے سکتا ہے محالے کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کتنے بن جائیں گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ اضعافا کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا قرآن پاک اضعافا کثیرہ، بہت زیادہ اللہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، تو پھر مخلوق اس کی گنتی کی طاقت کیسے رکھے گی؟
پھر فرمایا رزق کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو بخیلی نہ کرو، وہ جسے دے اس میں بھی حکمت ہے اور نہ دے اس میں بھی مصلحت ہے، تم سب قیامت کے دن اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ آگے چلیں، علام تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الالملائی، ان سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اس قالو، جب انہوں نے کہا، لے نبی اللہ مباصر، اپنے ایک نبی سے، لی کے لیے اور سے کے معنی بھی اللہ مباصر، کہ اب بس مقرر کر، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، ملکن نقاتل کہ ہم لڑیں سے، ایک بادشاہ کہ ہم لڑیں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، قالا، اس نے کہا، حل یقینا، عصیتم، تم قریب ہو، ان کتبہ، اگر لکھ دیا گیا، علیکم ملک تعالیٰ، تمہارے اوپر لڑنا، یعنی تم کرو گے پھر اگر لکھ دیا گیا، اللہ تو قاتل، کیا تم نہ لڑو، ایسا نہ ہو کہ تم نہ لڑو، پھر قالو، انہوں نے کہا، وا مالنا، اور کیا ہے ہمیں، نون الف نا جو ہوتی ہے یہ جمع کے لیے ہوتی استعمال ہے، مالنا، اور کیا ہے ہمیں، اور جس طرح یہ 23ویں سپارے کے شروع میں لفظ آتا ہے وہ مالیہ، اس کے اندر چھوٹی یہ ہے تو یہ چھوٹی یہ ہوتی ہے میری طرف اشارہ، وہ مالیہ، اور مجھے کیا ہے، وہ مالکم، اور تمہیں کیا ہے، وہ مالہم، اور انہیں کیا ہے، ہم اور کم اور نون الف نا اور یہ چھوٹی یہ کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں، اللہ نقاتلہ کہ ہم نہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وابنائنا، ہمارے بیٹوں سے، فلما، پھر جب لکھ دیا، کتبہ، لکھ دیا گا، علیہ، اوپر ان کے، قتال، لڑنا، جب لڑائی لکھ دی گی، تولو، تو وہ سب پھر گیا، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، بس، منہم، ان میں سے، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ کیا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو، انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں، ہمیں تو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے گھر اجاڑے گئے، بچوں سے دور کر دیے گئے ہم۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی سارے ہی پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو پہلے جاننے والا تھا، خوب جاننے والا تھا اللہ ظالموں کو۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا ایک اور یہ احسان ہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ حضرت شمویل علیہ السلام ہیں، لیکن یہاں پیغمبر کا نام نہیں دیا۔ اچھا، واقعہ یہ بنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ زمانہ تک تو بنی اسرائیل راہ حق پر رہے، پھر شرک و بدعت میں پڑ گئے، مگر تاہم ان میں پے در پے انبیاء ہوتے رہے، جہاں تک کہ بنی اسرائیل کی بے باکی ہاتھ سے گزر گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، چاہے پیغمبروں کی اولادیں بھی ہوں تو جب سیدھے راستے پہ نہیں چلتی تو اللہ پھر دشمنوں کو ان کے اوپر غالب کر دیتا ہے۔ اور آج یہ ملک پاکستان کا بھی حال میرے خیال میں یہی ہے کہ ان کے اندر اچھائیاں نہیں رہیں تو اللہ تعالیٰ کو جو بھی حکمران آتا ہے پہلے سے گیا گزرا ہی آتا ہے۔ اچھا، تو خوب وہ بیچارے کٹے پٹے، اجڑے، لٹے، پہلے تو تورات کی موجودگی، تابوت سکینہ کی موجودگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مروسی چلی آتی تھی، ان کے لیے باعث غلبہ ہوتی تھی، مگر ان کی سرکشی اور بدترین گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی ان کے ہاتھوں چھین لی گئی اور نبوت بھی ان کے گھرانے میں ختم ہو گئی۔ یہ تابوت سکینہ جو تھا یہ چھین لیا گیا تھا ان سے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان کے اندر تابوت آ رہا تھا، اور تابوت کے اندر کیا تھا یہ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اچھا، ان کے اندر ایک نبی لاوی تھا جن کی اولاد میں پیغمبری کی نسل چلی آ رہی تھی، وہ سارے کے سارے لڑائیوں میں مار کھپ گئے، ان میں صرف ایک حاملہ عورت رہ گئی تھی۔
ان کے خامد بھی قتل ہو چکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی نظریں اس عورت پر تھیں، انہیں امید تھی کہ اللہ اسے لڑکا دے اور وہ لڑکا نبی بنے۔ خود ان بیوی صحابہ کی بھی دن و رات یہی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور انہیں لڑکا دیا جن کا نام شمویل یا شمون رکھا۔ اس کے لفظی معنی ہے اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، یعنی یہ وہ زبان تھی جو عبرانی تھی، جو بھی زبان تھی اس زبان کا لفظ تھا یہ۔ نبوت کی عمر کو پہنچ کر انہیں بھی نبوت ملی۔ جب آپ نے دعوت نبوت دی تو قوم نے درخواست کی کہ کسی کو آپ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کی متحدی میں جہاد کریں۔ بادشاہ تو ظاہر ہو ہی گیا تھا، لیکن پیغمبر نے اپنا کھٹکا بیان کیا کہ کہیں تم پھر جہاد سے جی نہ چراؤ۔ قوم نے جواب دیا کہ حضرت ہمارے ملک ہم سے چھین لے گئے ہیں، ہمارے بال بچے گرفتار کیے گئے ہیں، پھر بھی کیا ہم ایسے بے اہمیت ہیں کہ مرنے مارنے سے ڈریں؟ اب جہاد فرض کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ اس بادشاہ کے ساتھ اٹھو۔ بس سنتے ہی سن ہو گئے، سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے منہ بول لیا اور ان سے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ پہلے جاننے والا تھا ظالموں کو۔ وقال لہم، اور کہا ان سے نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث، مقرر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت، طالوت کو، مالکن، بادشاہ۔ قالو، انہوں نے کہا، انا یکون، کیسے ہوگی، لہو، اس کے لیے، الملک، بادشاہی، علینا، ہم پر، ونحن احق، اور حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک، بادشاہی کے، منہ، اس سے، ولم یوتا، اور وہ نہیں دیا گیا، یوتا تا سے ہے لفظ دینے سے، ساعت، کوئی وسعت، من المال، مال کی، قالا، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، ہستفاہ، مصطفیٰ سے لفظ استفا، چن لیا گیا اسے، علیکم، تم پر، وزادہ، اور زیادہ دی ہے اسے، بسطتاً، بسط، فراخی، وسعت، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں، یعنی علم میں اور طاقت میں وہ زیادہ ہے ان سے، مال میں چاہے نہیں زیادہ ہو۔ واللہ، اور اللہ، یوتی، دیتا ہے، ملکہ، اپنی بادشاہی، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا، علیم، سارا کچھ جاننے والا ہے۔ ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا، تو کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کیسے ہوگی، اس سے تو زیادہ ہم ہی حقدار تھے بادشاہ کے۔ یعنی آج کل بھی جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، بس مال والا ہے نا جو بندہ، اسی کو آگے لایا جائے، تو یہ ملکوں کے اندر بھی اسی طرح تباہیاں ہوئی نا، اسلامی ملکوں کے اندر، چاہے وہ ہمارا ملک ہو یا چاہے کوئی اور ملک ہو، جب جاہل بندہ اقتدار پہ آ گئے تو ملکوں کی تباہیاں ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی جہالت سے کام کیے، اسلام کا بیڑا غرق ہوا، شرعی قوانین کی دھجیاں اڑیں، اور جو ملک مسلمان تھے، یا پھر مسلمانوں کو حکمرانیاں تھی، یا اسلام کے نام پہ حاصل کیے گئے، ان کے اندر قوانین اسلامی نہ بن سکے، لوگوں نے مال کو ترجیح دی، دولتوں کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں مال کو اور دولتوں کو ترجیح نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ ترجیح دے رہا ہے ایک تو جسمانی طاقت کو، اور دوسری چیز علم، سب سے بڑھ کر چیز علم ہے۔ اور لڑائی کے لیے جسمانی طاقت بھی ضروری ہے، لیکن حکومت کرنے کے لیے، لیڈرشپ کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ اور علم کون سا؟ وحی الہی، یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے ہمارے اوپر بھیجا ہے۔ جس ملک کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو یا اسلامی ملک ہو، تو اس کے اندر قوانین اسلامی ہونے چاہیے، اور اس کا بادشاہ جو لیڈر ہو وہ اسلام کی دولت سے، اسلامی احکامات کی دولت سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات اور اللہ کے قرآن کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، پھر وہ لیڈرشپ کا حقدار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اسے تو مالک کی شادگی بھی نہیں دے گی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، اور اسے علمی اور جسمانی بزرگی بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے دے، اللہ تعالیٰ کی شادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ جاہلوں کا آج بھی کوئی حال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، دیکھیں آپ انبیاء کرام کو دیکھیں، 1,24,000 انبیاء میں سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے نبی جو ہے وہ مال دیکھ کے نہیں بنایا، اللہ نے سینہ صاف ستھرا کشادہ دل دیکھ کے اس کو نبی بنایا ہے۔
مال تو دنیا کے اندر بڑا ہی تھا، قارون، حامان، کتنے مال تھے ان کے پاس، اللہ نے کیوں نہ نبیوں کے لیے چنا۔ فرعون کے پاس کتنا مال تھا، اللہ نے کیوں نہ اس کو نبی بنانے کے لیے چنا۔ نمرود کے پاس کتنا مال تھا، طاقت بھی تھی، عوام کی حمایت بھی حاصل تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی حمایت بھی ہو تو بھی لیڈرشپ کے قابل نہیں ہے انسان ہے، جب تک اس کے پاس یہ علم نہ ہو، اللہ کا دیا ہوا علم، یہ جب تک اس کے پاس نہ ہو۔ یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یہ ہیلوں اور بہانوں والی قوم تھی۔ مطلب یہ کہ جب انہوں نے اپنا کسی کو بادشاہ بنا دینے کی خواہش اپنے پیغمبر سے کی، تو پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت کو پیش کیا، جو شاہی خاندان سے نہ تھے، ایک لشکری تھے، مجاہد تھے۔ شاہی خاندان یہود کی اولاد تھی اور ان میں سے نہ تھے، تو قوم نے اعتراض کیا کہ حقدار بادشاہت کی تو اس سے ہم زیادہ ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کے پاس مال بھی نہیں، مفلس شخص ہے۔ پہلی سرکشی تو اعتراض کی صورت میں احکام نبی کے ساتھ ان سے یہ ہوئی کہ پیغمبر نے جواب دیا کہ یہ تعین میری رائے سے نہیں ہے جس میں دوبارہ غور کر سکوں، یہ تو اللہ جل شانہ کا حکم ہے جس کی بجاوری ضروری ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم سے بڑے عالم ہیں اور قوی ہیں، طاقتور، شکیل اور جمیل، شجاع، بہادر، لڑائی کے فنون سے پورے واقف کار ہیں۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ لیڈر بننے کے لیے انسان کے اندر وہ اس کو یعنی لڑائی کے فنون سے بھی پوری طرح واقفیت ہونی چاہیے اسے۔ اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہے کہ بادشاہ ذی علم، طاقتور، بڑے دل و دماغ والا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اصلی اور حقیقی حاکمت اللہ تعالیٰ ہی ہے، ملک کا مالک فی الواقع وہی ہے، جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے حکمت و علم دے دے، رفت دے دے، بلندی دے دے، رحمت والا ہے، کسی کی کیا مجال ہے کوئی سوال کرے، جو چاہے وہ کر دے، سب سے سوال کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، لیکن پروردگار سے، اللہ تعالیٰ سے کون سوال کرنے والا ہے؟ وہ اس سب سے مستثنی ہے، وہ وسیع فضل والا ہے، اپنی نعمتوں سے جسے چاہے مخصوص کر دے، وہ علم والا ہے، خوب جانتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور کسے کس چیز کا استحقاق نہیں۔ وقال لہم، اور ان سے کہا، نبیہم، ان کے نبی نے، انا، بے شک، آیت ملکی ہی، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ان یاتیاکم التابوت، آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق، فیہ، جس میں سکینۃ، عظیم تسلی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں جو ہیں، مما، اس میں سے جو ترکا آل موسیٰ، چھوڑا آل موسیٰ نے، وآل ہارون، اور ہارون کی آل نے، تحملہ، اس کو اٹھائے ہوں گے، ملائکۃ، فرشتے، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیتن، عظیم نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اچھا، ان کے نبی نے کیا کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی پہلی علامت برکت ہے کہ کھویا ہوا تابوت سکینہ انہیں مل جائے گا پھر دوبارہ، جس میں عزت ہے، وقار ہے، دل جمی ہے، جلالت ہے، رحمت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں تم بخوبی جانتے ہو۔ اچھا، بعض کا قول ہے کہ سکینہ ایک سونے کا تشت تھا جس میں انبیاء کے دل دھوئے جاتے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور جس میں آپ نے تورات کی تختیاں رکھی تھیں۔ کسی نے کہا کہ اس کا منہ بھی تھا جیسے انسان کا منہ ہوتا ہے، اور روح بھی تھی، ہوا بھی تھی، 2 سر تھے، 2 پر تھے، دم بھی تھی۔ اچھا، ایک کا قول ہے کہ وہ مردہ بلی کا سر تھا، جب وہ تابوت میں بولتا تو انہیں نصرت کا یقین ہو جاتا اور لڑائی میں فتح ہو جاتی۔ یہ قول بھی ہے کہ یہ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، جب کبھی بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پڑتا یا کسی بات کی اطلاع نہ ہوتی تو وہ کہہ دیا کرتی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ورثے کے باقی حصے سے مراد جو ہے لکڑی اور تورات کی تختیاں اور ان کے کپڑے اور جوتی وغیرہ۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ چیز ہے۔ اور سامعین،
میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی، ساری باتیں رکھ دی ہیں، اس لیے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اس طرح کی باتیں کہ کوئی بعض اوقات پڑھا ہوا بچہ قرآن پڑھا ہوتا ہے اور کوئی اسے کہتا ہے کہ وہ تو یہ چیز تھی، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہم نے تو پڑھی نہیں تھی۔ اچھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان و زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لائے اور حضرت طالوت بادشاہ کے سامنے لا رکھا۔ اس تابوت کو ان کے ہاں دے کر انہیں نبی علیہ السلام کی نبوت اور طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا۔ اچھا، اسی آگے کی باتیں ایک دو اور دی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ کے نالج کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ بھی تاریخوں کے اس کے واقعات کے اندر میں نے پڑھی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ گائے کے اوپر لایا گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ کفار نے جب یہودیوں پر غلبہ پایا تو تابوت سکینہ کو ان سے چھین لیا اور اریحہ میں لے گیا اور اپنے بڑے بت کے نیچے رکھ دیا۔ جب اللہ کو اسے واپس نبی بنی اسرائیل تک پہنچانا تھا تب وہ کفار صبح کو جب بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ بت نیچے اور تابوت اوپر ہے۔ انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا، لیکن دوسری صبح دیکھا کہ پھر وہی معاملہ، انہوں نے پھر بت کو اوپر کر دیا۔ صبح جب جو گیا تو دیکھا کہ بت ایک طرف ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے، تو یقین ہوگا کہ یہ قدرت کے کرشمے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تابوت کو جہاں سے لے جا کر کسی اور چھوٹی سی بستی میں رکھ دیا۔ اچھا، جب وہاں رکھ دیا تو ایک وبائی بیماری وہاں پھیل گئی۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک عورت نے جو وہاں قید تھی انہیں کہا کہ اسے واپس بنی اسرائیل کو پہنچا دو تو تمہیں اس سے نجات ملے گی۔ ان لوگوں نے 2 گاہیوں پر تابوت کو رکھ کر بنی اسرائیل کے شہر کی طرف بھیج دیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر گائیاں تو رسیاں تڑوا کر بھاگ گئیں اور تابوت وہیں رہا، جسے بنی اسرائیل لے آئے، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 نوجوان اسے پہنچا گئے۔ واللہ عالم، یعنی ان باتوں کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ بعض اوقات کوئی سنا دیتا ہے اس طرح کی ضعیف بات ہے تو پڑھے ہوئے بچے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے کہیں بھی، لیکن قرآن کے الفاظ کے ساتھ یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، تحملہ ملائکہ، اس سے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ جو فلسطین کی بستیوں میں سے ایک بستی میں تھا جس کا نام ازدرا تھا۔ پھر فرماتا ہے کہ میری نبوت کی دلیل اور طالوت کی بادشاہی کی دلیل یہ بھی ہے کہ تابوت فرشتے پہنچا جائیں گے اگر تمہیں اللہ عز و جل پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کنتم مومنین